مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے اگلے بھائی خان بھائی، السلام علیکم خان بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں آپ کی بات سن رہا تھا تو توحید میں تو آپ شیعوں کے زیادہ قریب ہیں بنسبت اہل حدیث کی، کس کیونکہ جو لحاظ سے؟ توحید آپ نے بیان، جس طرح وہ اہل حدیث جو ہیں وہ تو وجود کے قائل ہیں. ہاں جی بالکل. وہ تو کہتے ہیں اللہ نظر بھی آئے گا اور ہم اللہ کو دیکھ بھی سکیں گے. تو اس لحاظ سے تو آپ اہل تشیع کے قریب ہیں، کیونکہ اہل تشیع کا یہ کیتا ہے کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے دن بھی نہیں دیکھ سکتا، جنت میں بھی نہیں دیکھ سکتا. جی تو اس لحاظ سے تو آپ توحید میں اہل حدیث کی نسبت اہل تشیع کے زیادہ قریب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تو اہل میرے خیال تشیع ہو کے کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو امام ہے ان کا تھوڑا اللہ تعالیٰ کی جو زمین کا نظام ہے اس میں دخل ہو سکتا ہے؟ امامت پہ ہم بعد میں بحث کریں گے، کیونکہ یہ لیکن تو اس کا تو بات جواب کا دینا، چکر کیونکہ ہے. آپ نے بڑا پہلے دعویٰ کیا. میں تو کہتا ہوں پہلے کہ میں کچھ ہاں جی، کیونکہ یہ نہیں میرا جی جی عقیدہ میرے میں بھائی کہ اماموں کا ایکچولی یہ بھی حال ہے، تو اس وجہ سے ہم اہل تشیع سے بہت دور ہیں توحید میں الحمدللہ. نہیں، وہ نہیں، توحید میں بات کر رہا ہوں، امامت کی بات نہیں کر رہا. میں بھی توحید کی بات کر رہا تو ہوں. اگر کوئی صرف یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اپنا بھی دخل دے سر، جو زمین آسمان کی بعض چیزیں ان کے اختیار میں ہے، یا جب قرآن فرماتے کہ نہیں اللہ کا نور ہے اور امام قمی نہیں، لکھتے کہ یہ ایسا اصل میں عقیدہ تو کسی امام بھی ہے، اہل تشیع یہ کا نہیں. بھائی یہ تو نہیں توحید ہمارے نزدیک. نہیں نہیں، یہ تو اہل تشیع کے نزدیک بھی نہیں ہے. نہیں، ہاں بعض اگر اہل کوئی تشیع چھوٹا کا ہے موٹا یہ کوئی، عقیدہ. تفسیر نہیں جو قمی کوئی چھوڑتے تو نہیں ہے میرے بھائی. نہیں، تفسیر قمی ٹھیک ہے، لیکن آفٹر آل وہ مطلب حجت نہیں ہے نا. جی بالکل، لیکن میں حجت تو اس جو وجہ سے ہے وہ کہہ رہا ہوں. قرآن اور حدیث ہے. ہاں جی نہیں بالکل، جو لیکن جو میں بات آپ کہہ کے رہا ہوں. نزدیک بھی، ہاں جی آپ کے نزدیک علماء کے قرآن مطلب اقوال جو ہیں وہ تو آپ 4 تفسیریں پڑھیں، اگر احمد رضا خان صاحب کی پڑھ لیں یا اشرف علی تھانوی کی پڑھ لیں یا ڈاکٹر اسرار کی پڑھ لیں، تو اس میں بھی آپ کو ایک ایک آیت پہ 10 چیزیں مل جائیں گی. لیکن تو جو باتیں غلط ہیں، جیسے احمد رضا خان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے اپنے ترجمے میں، تو یہ گمراہی ہے میرے بھائی. اب اگر تفسیر نہیں قمی نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے نور سے متعلق، اصل میں اس آیت میں نور ربی ہا والی آیت میں میں آپ کو وہ آیت بھی دکھا دیتا ہوں. وہ اصل میں امام کا مطلب ہے، تو ہم نہیں یہ مانتے میرے بھائی. یہ ہم کیسے مانے؟ نہیں نہیں، وہ تو دیکھیں جی، امامت تو امامت ہے. امام کا مطلب یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا دین لے کے آئے یا کوئی نئی چیز لے کے آئے. امام نے تو اسی دین کو، جو اللہ کا دین ہے، جو نبی نے پہنچایا ہے، اسی کو لے کے آگے امام نے چلنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. امامت کا تو یہ ہے. لیکن امام یہ تو امامت نہیں پہلے کہ آپ اللہ کے ثابت تو معاملات کی. کریں. ہم نہیں تو نہیں، وہ تو امامت کو مانتے ہیں میرے بھائی، ہم بھی ہاں جی ہاں امامت جی کو ہاں جی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں امامت قرآن میں، لیکن جو شیعوں کی جی امامت ہے کہ ایک معصوم ہاں امام جو انبیاء سے ہاں، بھی افضل ہے، یہ اس ڈیبیٹ ہے، میں یہ اختلاف ہے. ڈیبیٹ. ہمارے نزدیک یہ ہاں اصل میں ہاں، 12 نبیوں کو ماننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. بس آپ نہیں نے نہیں لفظ نبی نہیں رکھا وہاں پہ، لیکن صفات وہی دی اور آپ نے ان کو انبیاء سے افضل قرار دیا ہے. بعض کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استثناء ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ان کی بھی نہیں ہے، اس کی بھی ہم نہیں بات کر نہیں سکتے نہیں. ہیں. جب آپ نبی امامت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھی افضل نہیں مانتے کیا، اور نہ مانتے میں کوئی ایسی علماء بات ہے. کی ویڈیوز ہیں میرے بھائی، ان کی علماء کی ویڈیوز ہیں. آپ نہیں مانتے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ مانتے نا کہ 11 امام ہاں انبیاء سے افضل ہیں بالکل بالکل، یہ اور مانتے ہیں، معصوم بالکل ہیں. یہ مانتے ہیں، تو یہ بالکل آپ نے مانتے ہیں. ثابت کرنا ہے قرآن سے، کیونکہ یہ آپ کا دعوی ہے، یہ قرآن حدیث سے آپ نہیں ثابت کر سکیں گے. اور پچھلی بار بھی آپ سے
یہی گزارش تھی کہ میرے محترم بھائی آپ ہمارے دوست ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ یہاں آتے ہیں اسی پہ ہماری بات ہوگی، کیونکہ بات اصول پہ ہوتی ہے۔ آپ کا جب ہم اصلی نہیں توڑ دیں قرآن بالکل حدیث سے کچھ نہیں رہ جاتا باقی۔ بالکل تو آپ شروع کریں یہی امام پہ، قرآن سے آپ دلیل دیں، ہم انشاءاللہ آپ نہیں کو اس کا رد کر دیں گے۔ امامت پہ آج میں بات نہیں کروں گا، اور نہ میں اس لیے آیا ہوں کہ امامت پہ بات کروں۔ اس کی میں وجہ آج آپ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے بنیادی عقائد جو ہے نا، وہ مطلب جیسے آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یا امام حنبل کے، یا امام شافعی کے، یہ یا آپ کو امام کس نے مالک۔ بتایا کہ میں ان کا مقلد ہوں؟ نہیں، یہ میں نے مطلب میں نے پڑھا نہیں کہیں پہ، اور میں نہ تو میں نے نہیں ان کا کسی سے سنا مقلد ہے۔ میرا بھائی، ہم تو نہیں مقلد۔ نہیں تو آپ مطلب سیاستہ کو مانتے ہیں پھر؟ مانتا ہوں، لیکن میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کہ میں ان کے اچھا مقلد میں نہیں ہوں میرے بھائی۔ ہمارا واضح عقیدہ، حضرت مرزا غلام احمد حسن نے واضح لکھے کہ ہم مقلد حنفیوں کی طرح نہیں ہیں، تو ہم بھی مقلد نہیں ہیں۔ ہم قرآن اچھا حدیث کو حجت مانتے ہیں، جو صحیح حدیث قرآن کے مطابق ہو۔ اگر آپ مجھے شیعہ حدیث بھی لیں جو قرآن کے مطابق ہو، اس کو بھی میں مان سکتا ہوں، ٹھیک ہے، جو اماموں سے مروی ہے۔ جو قرآن کے خلاف ہو وہ کوئی بھی کتاب ہو، میں اس کو نہیں مانوں گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کو ہم مانتے ہیں، ان کا اجماع، ان کا انفرادی عقیدہ حجت نہیں، ان کا اجماع جو صرف اس کو ہم حجت مانیں گے، اس کے علاوہ صحابہ میں اختلاف ہے وہ حجت نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث صحیحہ کو، صحابہ کے اجماع کو، اور پھر ہم امام مہدی کو مانتے کہ جو آپ ہیں، آپ کے متعلق واضح کہ آپ حاکم عادل ہیں، آپ کا بھی وہی رتبہ ہے کہ آپ کی جو باتیں وہ ہمارے لیے حجت ہے، جو آپ دین کی باتیں کریں، ٹھیک ہے۔ اگر دنیاوی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ بعض دنیا چیزوں میں جیسے کھجور کا درخت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ اس پہ ہم نے قائل کہ انبیاء دنیا کے لحاظ سے معصوم ہے، ہاں دین کے جو بھی ماننے مسیح موت امام مہدی نے کہ وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمارا جو اصل ہے وہ قرآن حدیث ہے۔ جی ٹھیک، بس میں اس لیے آج آپ سے میں نے کہا پھر بیس پہ ہی بات ہو نا، جب بھی بات ہو اگر میں کوئی دلیل دوں تو پھر سیاستہ سے دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو آپ مانیں گے پھر۔ جی، میں تب مانوں گا سیاست کو اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق ہو، لیکن بیس میری میرے بھائی سیاست نہیں ہے، بیس میری قرآن کریم ہے، بیس آپ کی امامت ہے، آپ کا دعویٰ ہے امامت۔ شیعوں کے ساتھ جب بھی نہیں بات ہوگی، جہاں بھی بات ہوگی، وہاں امامت کا موضوع چلے گا۔ جب تک آپ امامت ثابت نہیں کر سکتے، اور جو آپ یقیناً میں آپ کو پیار محبت سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میں آپ کی استہزاء نہیں کر سکتا، لیکن امامت آپ قرآن حدیث سے نہیں ثابت کر سکتے۔ یہ ایک جو فلسفہ شیعوں کا کہ ایک امام 12 امام ہے جو انبیاء سے افضل ہیں، قرآن میں کبھی آپ زمین آسمان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی شیعہ بھی قرآن سے یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا اصول ہے شیعوں کے ساتھ۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اگر آپ صحابہ کو گالیاں نہ دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ صحابہ نہیں کو نہیں میں تو گالیاں کسی دیں گے، جی، نہیں لیکن نہیں، دیکھیں گالیاں کیوں کسی کو آپ کو دینی؟ گالیاں مختصر دینے سے بتا تو دوں ہمارا موقف کیا ہے کہ شیعوں کا اکثر کا مجھے لگ رہا ہے آپ حضرت ابوبکر، عثمان، علی اور عمر رضی اللہ عنہم کو نیک سمجھتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ہمارا تو بیسیکلی اختلاف ہی یہی ہے نا کہ ہم حضرت ابوبکر کی جگہ حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم ہاں خلافت کو نہیں سارے مانتے، ہم نہیں، امامت کو آج کل مانتے تو میں آپ کو بتاؤں، آج کل ایسے بھی شیعہ نکل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے چاروں خلیفہ حق پہ تھے۔ تو اس وجہ سے آپ اپنا موقف بیان کریں۔ دیکھیں اگر آپ صحابہ کو گمراہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پھر ہم آپ سے ڈنکی کی چوٹ پہ اختلاف کریں گے، لیکن پھر بھی ہمارا آپ کے ساتھ جو بحث ہوگی امامت پہ ہوگی۔ اگر آپ نے امامت پہ نئی بات کرنی، پھر آپ یہاں کے سوال ہزار کر سکتے ہیں، ہم جواب دیں گے، لیکن مناظرہ اگر آپ کرنے ہیں، جو مجھے پتہ ہے آپ نہیں ہیں۔ نہیں کرنا ہے، نہیں اور نہ آپ میں وہ نہیں نہیں، میں قابلیت ہے، مناظرہ پھر کرنے تو آیا ہاں ہی جی، نہیں، پھر نہ آپ میں نے نے تیاری کی ہے۔ میں پوچھیں تو گے۔ صرف میں اسی لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کے لیے دلیل کیا ہے۔ جیسے آپ میرے لیے مطلب
اعتبار سے اگر آپ کوئی حدیث مجھے بتائیں گے تو میرے لیے تو حجت ہوگی نا. جی تو اسی طرح میں یہ مطلب آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے لیے حجت سیاستہ ہی ہے نا, یا میرے اس کے لیے علاوہ حجت بھی؟ سیاست ستہ نہیں ہے، سیاست ستہ میں تو ضعیف روایات بھی ہیں، اچھا ضعیف روایتیں بہت ہیں سیاست ستہ میں. جو بات حجت ہوتی ہے میرے بھائی، اس میں جو آخری قول ہوتا ہے وہ حجت رہتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. سیاست ستہ ظنی ہے، ٹھیک ہے. ظنی کا مطلب یہ کہ یہ روایات کی طور پہ ہم تک یہ باتیں پہنچی. ہمارا یہ نہیں دعویٰ کہ ہر لفظ سیاست میں ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہوگی. ہو سکتا ہے بعض جگہ اختلاف ہو، غلطیاں بھی ہو جائیں، بعض اوقات بعض راوی جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں جن کو محدثین نے سچا قرار دیا. یہ ایک ظن پہ بات ہے. جن لوگوں نے اکثر نے ان راویوں کو دیکھا نہیں. ایسے آج میں آپ سے بات کروں، کل مجھے کوئی پوچھے یار خان صاحب نے اس موضوع پہ کیا کہا تھا، ہو سکتا ہے میں غلط بات کر دوں، بھول گیا ہوں، تو وہ لوگ بھی انسان تھے. ہم ان کو تب حجت ان کی روایات کو مانیں گے جب وہ قرآن کے مطابق بات ہو. اگر قرآن کے خلاف ہو یا تو اس کی تعبیر کی جائے گی یا تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اقرضوا حدیثی علی کتاب اللہ، کہ میری احادیث کو کتاب اللہ سے دیکھنا، نہ کہ کسی اور معیار سے. اچھا، پھر ہماری جو نیکسٹ بات ہوگی یا جسے آپ ڈبیٹ کہہ لیں، وہ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت علی پر ہو. میں یہی سمجھاؤں؟ اور آپ میرے بھائی میں بات ٹھیک یہ کہہ ہے، رہا ہوں؟ آپ میرے بھائی پہلی بات یہ ہے، جی ڈبیٹ ہماری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. جی جی. ڈبیٹ اچھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے دعوے کے ساتھ، وہ جی جی مدعی ہوتا ہے. ٹھیک. البینہ علی من ادعا، جس نے دعویٰ کیا اس نے دلیل دے دی ہے. اب بھی بالکل کوئی بالکل. منازع نہیں ہو رہا، آپ نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، آپ کا امامت کا نہیں عقیدہ ہے اس نہیں، کا ابھی بھی تو آپ ہم نے بات دعویٰ کر نہیں رہے کیا. ہاں جی، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ میرے بھائی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نزدیک سارے سچے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی ہے، قیامت پہ اگر نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ دو خدا ہیں، میں ایسی ابھی بات کرنے لگا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، اگر قیامت پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سچے نہیں تھے اور اللہ مجھے پوچھے کہ کیوں آپ نے ان کی بات کیا، میں کہوں، میں یہ جواب اللہ کو دوں گا کہ اے اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو سچے تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی، میں نے ان کو مان کے ان کی بیعت کی. اگر میں غلط ہوں اے اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی ہمیں سکھائی کہ حضرت ابو بکر سچے تھے کیونکہ خود انہوں نے بیعت کی ہے. اب جس نے بھی ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں ہے. انہوں نے یہ اسوہ دکھایا، اللہ تعالیٰ وہ تو سچے معصوم تھے. الزامی جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. تو پھر میں نے معصوم امام کی بیعت کری، جس کی معصوم امام نے بیعت کی اس کی میں نے بھی کری. حالانکہ میں دعویٰ کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سچے تھے، افضل تھے امہ میں، حضرت علی کے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے. حضرت علی سے افضل تھے، عمر سے افضل تھے، عثمان رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے. تو ہماری بات ان پہ نہیں ہوگی میرے بھائی، کیونکہ آپ کی معصوم امام نے ان کی بیعت کر لی ہے. تو اگر نہیں، یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ کتنے ماہ بعد کی اور کیسے کی، یہ بھی آپ کو پتا میرے ہوگا. بھائی یہ تو تاریخی باتیں کی ہے یا نہیں کی، بیعت کی ہے نہیں انہوں نے، نہیں ٹھیک ہے. نہیں، کراہتن بیعت کرنا اور بات ہے، ایک خوشی سے بیعت اب کرنا اگر اور آپ کہہ بات رہے ہیں کراہتن بیعت کی، اب یہ اصل میں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے متعلق شیعہ روایات ہے کہ لا فتح الا علی ولا ہے. بے سیف شک. الا ذوالفقار، یہ شیر خدا ہیں ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ. میں آپ کو حقیقت بتا دوں، جو آپ کے حضرت علی ہیں ان کو نہیں میں مانتا، ہمارے الگ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں جو شیر خدا تھے. سب صحابہ میں ان کا جو رتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شجاعت دی کہ ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے. سب سے بریو تھے وہ، دوسرے بھی صحابہ تھے، لیکن حضرت علی کا جو ہے کہ وہ سیف اللہ تھے، ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں صرف خالد بن ولید سیف اللہ تھے، ہم نہیں اس کو مانتے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا سیف من سیوف اللہ، دوسرے سیوف بھی تھے. علی رضی اللہ عنہ اللہ کے شیر ہیں،
ٹھیک ہے، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذو الفقار. حضرت علی کی شان اگر میں ابھی شروع کروں قیامت تک میں ان پہ بات کر سکتا ہوں الحمدللہ. تو حضرت علی کی یہ شان ہے. آپ کہنے نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں نے ان کو کراہتن ایک نعوذ باللہ من ذالک منافق فاسق کافر کی بیعت کرا لی. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ الزام ہے. حضرت امام حسن جو تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو نہیں یزید کی بیعت کی. آپ یہ لوگوں کو پیغام دے رہے کہ امام حسین حضرت علی سے زیادہ شجاعت رکھتے تھے، ان کو زیادہ حضرت مسئلہ وہاں پہ ہو رہا تھا، وہ امام یزید کی بیعت کر لیتے. انہوں نے نہیں کی کیونکہ وہ حق پہ تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہمارا یہ نہیں عقیدہ کہ لوگ ان کو کراہتن انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کرا لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، آج آپ تلوار میری گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو جھوٹا کہا، میں کبھی نہیں کہوں گا. اور میں تو حضرت علی کے جوتوں تک نہیں پہنچ سکتا. آپ نے کیا دعویٰ کر دیا کہ یار کراہتن ان سے بیعت ہوگی، جو معصوم وہ امام تو ہے، ابھی جس کے تو ساتھ اللہ کی ہماری ایک تائید ہے، جس کے ساتھ خدا کے فرشتے ہیں، اور آپ خدا کے فرشتے آپ کے ہر وقت ساتھ ہیں، ان کو کس نے کراہتن کر کے ایک منافق، نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے کہ میں الزامی جواب پہ بھی یہ بات کر رہا ہوں، ان کی بیعت کر لی. یہ میرے بھائی غیر معقول ہے، میں اس کو کبھی نہیں مان سکتا. نہیں ابھی تو میں نہ دلیل دے رہا ہوں نہ آپ کو. آپ نے ایک میرے بات بھائی کی، میں دلیل نے اس آپ بات دیں میں گے، اگر ایک دلیل بات ہو آپ کے پاس، اگر دلیل نہیں، ہے آپ بہت کے ہے، پاس، آپ شروع میں بہت ہے، پیش بہت. کر دیتے. ابھی تک آپ نے نہیں 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 پیش ابھی تو ہماری کی. ان بات ہی حضرت نہیں ہوئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے متعلق قرآن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غار ثور میں تھے اور فرشتوں نے آیت نازل کی لا تحزن ان اللہ معنا. ان کے بارے آپ نے کیا زبان پہ لانے میرے بھائی؟ یہ تو آپ کے اگر خلاف قیامت پہ بات آ جائے گی کہ جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کر دی، ان کے خلاف آپ یہاں مجھے منانے آئے ہیں. مجھے تو نہیں اس بحث میں کوئی بخاری، میری دلچسپی بات ہی بھی نہیں. سن لیں، جی میری بات تو سن لیں. آپ نے مطلب سورہ توبہ کی آیت کو تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. تو بخاری میں تو ہے کہ حضرت ابو بکر تو پہلے جا چکے تھے. غار میں کون تھا اس کا تو کسی کو بھی کچھ پتا نہیں. نہیں، یہ آپ نے غیر حضرت ابو بکر مناسب کو، بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں بخاری بخاری میں سے لکھے دکھاؤں کہ گا آپ کو. آپ مجھے ہاں دکھائیں جی، حدیث بخاری نمبر میں بھی کہ دکھاؤں یہ، ہاں مجھے دکھائیں دکھاؤں بخاری گا میں لکھا ہے کہ غار دکھاؤں ثور میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ اصل میں جی. حضرت ابو بکر کے متعلق نہیں. آپ دکھائیں مجھے، یہ آپ کا دعوے دکھائیں مجھے. میں آپ کو، آپ نا مجھے وہ بھیج دیں ادھر، کیا کہتے ہیں مجھے، یا واٹس ایپ کر دیں آپ مجھے، نہیں میرے تو بھائی، میں آپ آپ نے کو واٹس ایپ دعویٰ کر دوں. یہاں کیا نا، تو دلیل آپ کو دینی پڑے گی. اگر نہیں ہے دلیل تو آپ نے دعویٰ کیوں کر دیا؟ یہ تو نہیں نہیں اچھی نہیں بات. اب دلیل دیکھیں ہے یہ میرے میرے پاس. آگے بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. اس میں واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا، ٹھیک ہے. یہ بخاری کی بخاری حدیث میں. ہے. ہاں ہاں جی، جی. بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک سیکنڈ. ہاں، کہ جو یہ سارا معاملہ غار ثور کا ہو رہا تھا، اس میں حضرت ابو بکر ہی ساتھ تھے. اور بھی ساری بہت ساری روایات ہیں، ان پہ بھی ہم بالکل بات ہے، کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لیکن یہ جو میں ایک نے ایس بتائی وہ بھی روایت ہے. جہاں پہ لکھے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے لیے نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آیت ابو بکر کے لیے نہیں، میں یہ تو کہہ رہا پھر ہوں کہ حضرت ابو بکر اس وقت مدینہ جا چکے تھے نہیں، جب غلط یہ بات غار ہے. ثور کا آپ واقعہ پیش. دکھائیں مجھے، نہیں میں دکھائیں آپ مجھے. کو بھیجوں گا. ہاں دکھاؤں گا. اچھا دکھائیں اب ہماری جو بات ہوگی تو وہ مطلب بخاری کو تو آپ مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے میں پھر ابھی آپ کو آپ نے بتا رہا ہوں بخاری میرے سے بھائی کہ استدلال کیا. میرے بھائی دیکھیں، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قال کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغاری، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غار میں تھا. فرائیت آثار المشرکین، ہم نے مشرکین کے آثار دیکھے. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدهم رفع قدمه رعانا، کہ اگر ہم میں سے کوئی
اپنا پاؤں اٹھائے، ٹھیک ہے، کوئی مشرکین میں سے اپنا پاؤں اٹھائے، ان کو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ ہم تو اثنین ہے جو قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کی کہ ہم تو دو ہیں لیکن تیسرا اللہ بھی ہے۔ تو یہ واضح بخاری کی روایت ہے، اس سے آپ کا جو دعوت تھا 1 منٹ میں فارغ ہو چکا آپ کا نہیں دعوت۔ وہ میں بخاری کی روایت ہی دکھاؤں گا آپ کو، لیکن یا یہ میں نے آپ کو بخاری کی دکھائی ہے، تو ہم اسی کو مانیں گے جو کہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور دوسری تاریخ شواہد کے بھی مطابق ہے، اور ساتھ قرآن میں صحابہ تو کا اس حضرت پہ ابو بکر اجماع کا ہے میرے نام بھائی، نہیں ہے۔ صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ حضرت ابو بکر ہی تھے۔ کوئی بھی آپ صحابی کا قول لیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ جو اس نئی یہ رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ نے آپ کو ایک نشان دیے کہ قبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، یہ ان کا بلند مقام تھا۔ آج اب 1500 سال بعد آ کے یہ دعویٰ کریں کہ یار اصل میں سارے صحابہ کو غلطی تھی، حضرت ابو بکر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں وہ دوسرا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں، مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شیعہ روایت سے صحیح حدیث دکھا دیں کہ یہ حضرت ابو بکر نہیں تھے، دکھا سکتے ہیں آپ ابھی مجھے؟ نہیں ابھی تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں دکھا ایسی بات سکتا۔ ہے ہی نہیں، آپ کیسے دکھائیں گے مجھے؟ یہ ہے نا، میں آپ کو آپ کہہ رہے کہ بالکل حضرت دکھاؤں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نہیں، حضرت علی فرماتے سے تھے، میں نہیں دکھاؤں گا، تو میں میں بخاری سے کیا آپ کو پوچھوں؟ دکھاؤں میں گا۔ نے آپ کو حضرت علی کا پوچھا نا، بخاری نہیں، آپ حضرت میری علی کے حجت ہی نہیں، میں نے آپ کو وہ نہیں بخاری ہے، سے نہیں ہے میرے تو ذہن میں نہیں ہے، میں بخاری سے دکھاؤں۔ میرے بھائی آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں، آپ کے ذہن میں کیسے آئے گی بات؟ میں کہہ رہا ہوں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے متعلق ہے، حضرت علی وہاں پہ تھے، کبھی انہوں نے اس پہ منہ نہیں کھولا، نعوذ باللہ۔ یہ آپ کے جو حضرت علی ہیں جن کو آپ نہیں نے دیکھیے کچھ نا، بنایا ہوا ہے کہ صحابہ کے مخالف تھے، انہوں نے کبھی نہیں یہ زبان پہ بات ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے نہیں ہے۔ ایسے حضرت علی کو میں مان ہی نہیں سکتا جو یہ بات کہ ہمارے جو حضرت علی ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے نام خلفاء کے نام پہ رکھے، ان کو پتہ تھا یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے ہی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا صحابہ نے یہ مشہور بات کی ہوئی تھی کہ ہم یہ تھوڑا ابو سا آگے بکر چلیں گے، رضی تھوڑا اللہ سا عنہ۔ پیچھے آ جائیں، میرے خیال میں جی کلوز کریں، تھوڑا سا پیچھے آ جی، جائیں۔ اچھا، آپ اب مجھے حضرت ابو بکر پہ کوئی نص دکھا سکتے ہیں ان کی کیا خلافت مطلب؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ حضرت ابو بکر کو ابھی خاتم الخلیفان اس طرح کا خطاب بھی دے رہے تھے آپ، تو مجھے آپ دکھا سکتے ہیں حضرت ابو بکر پہ کوئی قرآن کی نص یا حدیث؟ میرے بھائی دیکھیں، دعویٰ آپ کا ہے کہ حضرت نہیں، علی آپ کا رضی بھی تو اللہ دعویٰ عنہ، ہے نا، ابھی آپ نے جو میں نے ابھی کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا، جب مناظرہ ہمارا ہوگا میں پیش نہیں، کر میں دوں گا۔ نے بھی کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا، میں تو ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے بندے سے جو بات کر رہے تھے نا، آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر سب سے وہ مطلب جو ہے وہ افضل خلفاء میں سے، افضل ہیں خلفاء میں سے، تو جی آپ پھر نص تو ہوگی نا آپ کے پاس کوئی قرآن سے ان کے بہت بارے ناس ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ میں؟ تو مجھے بھی بتائیں۔ آپ ایک دن سیٹ کریں پھر نا کہ جس دن آپ نے یہ بات قرآن حدیث سے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے، پھر ہم آپ سے آپ کے آگے سارے دلائل انشاءاللہ لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بخاری سے بھی دکھاؤں گا، تو میں میرے آپ بھائی کو مطلب کیا سکتا سے بخاری آپ کو بہت پسند ہے، لیکن اگر نہیں، آپ مجھے حضرت نہیں علی پسند، سے میں تو نہیں مانتا ہی دکھا نہیں اسے، سکتے، لیکن میں پڑھتا ہوں، میرے پاس پڑھی ہے، میں پڑھتا ہوں، پسند نہیں ہے مجھے، لیکن پھر پسند آپ تو مجھے مجھے، یہ بتائیں کہ آپ کی لیکن جو بات، آپ کو دیکھیں نا، اگر میں آپ مجھے اصول کافی سے کوئی حدیث سنائیں گے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ میں اسے نہیں مانتا، نہیں یہ میں بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے یا آپ کو ملا یاسر بخاری الفقی سے، سے میں آپ نے آپ مجھے کو کوئی دکھا حدیث دیا دیں کہ گے تو بخاری میں میں ایکسپٹ کیا کروں گا۔ لکھا ہے، آپ نے نہیں ماننا اس کو، تو بخاری آپ تب نہیں پیش نہیں، کریں بخاری اگر تو وہ میں، آپ کے، بخاری میں آپ کے لیے، آپ مجھے کوئی دیں گے تو آپ مجھے ملا یاسر الفقی سے دیں گے، اس کو بھی مطلب میرے خطبہ بھائی اربع آپ نے سے۔ نہیں ماننا، اس نے بھی نہیں آپ کو ماننا، میں آپ کو وہی لاؤں گا آپ کے لیے، وہ اس پہ دیکھو بھی آپ میرے، دیکھیں گے کہ آپ نہیں جی مانیں گے اس جب کو۔ بھائی میرے لیے تو جو حجت ہے وہ تو خطبہ اربع اور قرآن ہے، میرے لیے تو وہی اچھا حجت ہے۔ کتب اربع آپ کے لیے حجت ہے، جو بھی اس میں ہو، جو بھی اس میں ہاں ہو، جی، ہاں جی، ہاں جی، اس میں اچھا مطلب اس کو دیکھیں گے اسی طرح جس طرح بخاری میں جو کچھ نہیں جس آپ طرح نے آپ نے کہا ہے کہا۔ جو بھی اس میں ہو آپ اس کو نہیں مانیں گے، نہیں، ابھی اس پہ آپ نے تو مکرنا اپنے نہیں ہے۔ الفاظ، اپنے دیکھیں آپ نے لگایا ہے صحیح مسلم،
صحیح بخاری. ہم نے صحیح نہیں لگایا کسی کتاب کے ساتھ. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں اس میں سارا کچھ نئی حجت نہیں ہے، تو نہیں، اب اس آپ میں کی صحیح خود بات روایت میں ہے. تضاد ہو گیا ہے. مخالف نہیں، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع نہیں نا دیا. تو میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح آپ نے لکھایا نا صحیح مسلم، صحیح بخاری، ہم صحیح نہیں لگاتے. یعنی ہماری کتب میں روایات ہیں ایسی جو ضعیف ہیں، اور وہی اصول جو آپ کا ہے کہ ہم اسے قرآن کے مطابق پرکھیں گے. اگر وہ معیار پہ عبارت میں سند میں پوری اترتی ہے تو اسے ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ اسے ہم ریجیکٹ کر دیں گے. جس طرح آپ بھی مطلب آیت رجم کے بارے میں آپ سے بات کروں تو آپ اصول میرے خیال میں نہیں مانیں گے اسے کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ آیت رجم قرآن میں ہے. اور وہ اگر تو وہاں جو حدیث ہے وہ مس انٹرپریٹیشن ہے. بہرحال ہاں جی، دیکھیں، ہاں جی، اسی طرح اگر ہم کوئی نے اگر دیکھیں میرے بھائی، اگر آپ نے بات میرے سے کرنی ہے نا تو جی پہلے ہمیں امامت پہ بات کرنی، کیونکہ تاریخی بات، باتوں میں آپ جائیں گے وہ ہاں کبھی جی، ہاں ختم نہیں ہوگی. اس پہ امت نے 1000 سال لگا دیے، کچھ نتیجہ نہیں نکلا. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. میں آپ کو قرآن سے حضرت ابو بکر کی فضیلت دکھا سکتا ہوں، لیکن اصل میں آپ کا جو اصل ہے امامت ہے. میں بے نے شک. آپ کو بخاری سے دکھا دی کہ غار ثور میں حضرت ابو بکر تھے. اب آپ کے نہیں بخاری میں یہ نہیں لکھا. ہمارے ساتھ نہیں میں احمد یہ نہیں بٹ کہہ رہا صاحب کہ بھی ہیں. السلام علیکم احمد بٹ صاحب، نہیں، کیا حال ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بخاری کو یہ نہیں لکھا. لکھا ہوگا، مطلب ایک موضوع پہ 6 حدیثیں بھی ہیں، لیکن جو میں بتا رہا ہوں نا وہ بھی بخاری میں ہی ہے کہ اچھا، وہ اس وہ وقت آپ نے مدینہ. ویسے دکھائی نہیں، ایک اب ہم روایت نے ہے دکھاری سے آپ سے وہ دکھائیے. احمد ایکچولی بٹ اس صاحب وقت. بھی آئے ہیں، ان سے بھی بات ہو جائے. انہوں نے شیعوں پہ بہت مطالعہ کیا، تو میں چاہتا ہوں وہ آپ سے بھی تھوڑی بات کریں. جی احمد بٹ صاحب، السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی میری؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے. جی محترم، اب بتائیں کیا مسئلہ چل رہا جی احمد صاحب، یہ خان بھائی آئے ہیں، ان سے بھی آپ بات کریں. ابھی ہم بات کرتے تھے امامت قرآن سے، انہوں نے کہا ہے آج اس پہ نہیں بات ہوگی. تو حضرت ابو بکر، عثمان، علی، عمر رضی اللہ عنہ پہ تھوڑی بات ہوئی ہے. تو اب وہ کہہ رہے تھے، بس وہ سوال ان کے ہیں کہ بخاری پہ سوال ہے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اصول پہ ہمیں پہلے بات کرنی چاہیے. امامت آپ ثابت کر دیں، ہم سارا کچھ مان لیں گے. ہے؟ جی ان بالکل، کی یہ جو امامت ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ نے جزیات میں بحث کرنی ہے تو وہ 1200 سال سے ہوتی آ رہی ہے، تو ہاں اس کا جی، فائدہ کیا ہے؟ تو سب سے بالکل مناسب بالکل طریقہ یہی ہے کہ جو اصل ہے نا اس پہ پہلے بات کریں. وہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا تو جزیات جو ہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی. بالکل لیکن صحیح عام بات. طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اصل پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں، بس فروعات پہ جو بات کریں گے تو وہ وقت کا ضائع. وہ 1200 سال آپ نے پہلے ضائع کر لی ہیں. کافی مناظرے ہو گئے ہیں، فلاں حدیث پہ، حدیث طیر پہ، خدیر غم پہ، فتح کس کا حق تھا. ان کا فائدہ کو نہیں ہے. اگر جی آپ نے بالکل. مزید 1200 سال اسی میں گزارنے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو جیسا کہ رضی صاحب نے کہا کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے بنیاد. اگر تو آپ کی امامت جو ہے وہ بنیاد صحیح ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک خلافت ہے، لیکن ہاں آپ کے بالکل دین کے اصولوں میں امامت ہے، تو وہ بالکل. اصل جب ثابت ہو جائے گی تو باقی جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے یا نہیں تھے. اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ امامت قرآن سے ثابت کر دیں. جس امامت کو آپ مانتے ہیں، امام آپ نے ثابت نہیں کرنا قرآن سے. جس امامت کو شیعہ مانتے ہیں جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، لیکن اس پہ ایمان لانا جو ہے وہ فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے، وہ قرآن سے آپ دکھا دیں. انشاءاللہ جی نیکسٹ جو ہماری بات چیت ہوگی وہ اسی پہ ہوگی. مطلب آج میں کوئی مناظرے کے لیے نہیں آیا تھا. میں نے رضی صاحب کو بھی بتایا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے بارے میں نا مطلب مجھے کچھ کنفیوژن تھی. تو ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ مقلد ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم مقلد نہیں ہیں. تو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، میرے ذہن میں جو تھا. تو وہ رضی صاحب نے مجھے بتا دیا کہ جی ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں. تو دوسرا پھر میں نے یہ سوال کیا ان سے کہ آپ سیاستہ کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور ایک بات جو میں نے اس سے کہا کہ پہلے ہم والی. اس کو مانتے ہیں اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو. پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ جو ضعیف ہاں جی، ہاں روایات جی، ہیں، ہاں جی، ہاں ہاں جی، جی، یہ ہاں جی. بہت یعنی ضروری بات. یہ صحیح ستہ کو میں تب مانوں گا نہیں اگر قرآن کے مطابق ہو، اور قرآن کے خلاف کوئی بات ہم نہیں مانیں گے اگر وہ نہیں بخاری وہ میں تو بھی مل جائے.
وہ تو انڈرسٹوڈ ہے جی. وہ ضعیف روایات تو مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری کتب اربع میں بھی کچھ ضعیف روایات ہیں, تو اسی لیے تو ہم ان کے ساتھ صحیح نہیں لگاتے. لیکن آپ صحیح لگاتے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم. تو لیکن آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس پہ نہیں, وہ کافی کے متعلق تو امام کا قول بھی موجود ہے نا کہ یہ شیعوں کو کافی ہے. بے شک کافی ہے, اصول کافی کافی ہے جی. مطلب میں وہ وہی تو کہہ رہا ہوں نا, تو اس لیے یہ ضمنی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ صحیح حدیثوں کو جمع کرے. لیکن جیسا کہ رضی صاحب نے کہا کہ بخاری کی ہو مسلم کی ہو, بعض روایتیں جو قرآن کے خلاف ہیں ہم ان کو نہیں مانتے, چاہے وہ بخاری مسلم دونوں میں ہو. جی آپ نے تو بٹ ایک ہی بات کی, ہاں, چاہے وہ آپ چھ کتابوں میں بھی ہو, قرآن کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. بٹ صاحب آپ کو تو 100-150 سال ہوا ہے شہید ہوتے یا قتل ہوتے, ہمیں تو 1400 سال ہو گئے ہیں قتل ہوتے. اور جتنی پابندیاں اور کفر کے فتوے ہم نے سہے ہیں, آپ نے تو اس کا 5% بھی نہیں سہا, یا جتنا آج کل ہم سہ رہے ہیں. محترم میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے, ہاں جی, یہ اختلاف تو آج ہماری کا نہیں ہے. قربانیوں کی لسٹ تو بہت لمبی ہے. تو کچھ ایسے اقوال آ گئے بزرگوں کے, مطلب کچھ لکھنے پڑے, کچھ آ گئے, وہ مطلب جن کو ہم عبارت دیکھیں گے, اس کی سند دیکھیں گے, پھر اس پہ بحث کریں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو محدث تھے وہ مطلب قول آ جاتا تھا, وہ مطلب فریق مخالف سے بھی لے لیتے تھے جسٹ کوڈ کرنے کے لیے. تو بعض افراد وہ دکھا دیتے ہیں جی یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہ ایک ریفرنس کے طور پہ لیتے تھے. تو بہرحال پھر بات لیکن لمبی ہو دیکھیے جائے گی. خان صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ بعض روایتیں جو ہیں وہ خود اماموں سے یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کے غیروں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا نام نہ لیں, لیکن وہ بالکل مشہور کرتے ہیں تاکہ ہمارا علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. تو اس طرح کی بے روایتیں بھی ہیں. شک بالکل ہے. اور بلکہ امام خود ایک بندے کو ایک بات بتاتے تھے اور دوسرے کو دوسری بتاتے تھے. یہ بھی ایک تقیہ تھا جو اس وقت ہمارے تو ائمہ سارے مظلومیت میں گزرے ہیں نا, کوئی ایک بھی طبعی موت تو نہیں گیا نا دنیا سے, سارے محترم ہی شہید ہوئے ہیں. آپ کسی کی بھی یہ ہسٹری دیکھیں, پڑھ لیں. یہ جو کہ آپ نے بات کی ہے کہ ایک کو امام نے جو ہے وہ ایک اور ہاں جواب دیا, اسی مجلس میں اسی کسی دوسرے بندے نے وہی سوال کیا تو اس کا دوسرا جواب دیا, تو آپ نے ساتھ ہی بالکل کہہ دیا تقیہ. انشاءاللہ جب ہم امامت پہ بات کریں گے تو یہ تقیہ بھی اس میں آئے گا. بالکل آئے گا. تقیہ تو نبیوں نے بھی کیا ہے جی. حضرت موسیٰ نے نہیں کیا, حضرت سارہ کو بھیج دیا کہ یہ میری بہن ہے, حالانکہ وہ بیوی تھی. وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے, اس لیے کہ ہاں جی آپ اس پہ اچھی طرح غور کر لیں کہ جب عقیدہ امامت پہ ہماری بات ہوگی تو یہ جی تقیہ جو ہے یہ زیر بحث آئے گا عقیدہ امامت کے ضمن میں. ٹھیک ہے, بالکل کیوں نہیں آئے گا, یہ تو ہمارا مطلب بالکل آئے گا. بلکہ رضی صاحب آپ کے پاس وہ 12 سوال ہیں تو ان کو بشک ان کو بھی بھیج دیں. صرف اس میں ایک 6واں یا 7واں سوال ہے, اس میں کریکشن ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, وہ میں انشاءاللہ ان کو بھیجوں گا. بٹ سے میں چاہتا ہوں ہم ایک دن طے نہ کر لیں ان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ, نہیں تاکہ ابھی نہیں, میں آپ سے رابطہ کروں گا, ابھی طے نہیں, میں ٹھیک ہے. طے نہیں آپ کو کر میں نے سکتا کچھ. واٹس ایپ خان دے صاحب دیا اس تھا. میں گزارش میری سن لیں, اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا 12 سوالوں کا, اس میں ایک 6واں سوال ہے یا 7واں, اس میں کریکشن ہونے والی ہے ایک لفظ کی, تو وہ میں بتا دیتا ہوں. وہاں پہ لکھا ہوا کہ قرآن کے مطابق ہر زمانے میں حجت کا ہونا ضروری ہے, تو وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے, وہ شیعہ کے مطابق ہر زمانے میں حجت کا ہونا ضروری ہے. بس وہ قرآن کی جگہ شیعہ لفظ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ آرام سے, کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی کسی کو تانا نہیں دے رہا, آپ آرام سے یہ سوال دیکھیں اور ان پہ غور کر کے تو آپ نے اپنا عقیدہ امامت, آپ کہیں جی مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے تو آپ آدھا گھنٹہ لیں, آ کے اپنا عقیدہ امامت جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں کہ یہ ہے ہمارا عقیدہ امامت. اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ سے سوال کروں گا, اس طرح ہم بات کریں گے. یہ وہ طول تڑاک والا مناظرہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. نہیں جی, میں خود میں وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا. میں مطلب مجھ سے خود یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. دیکھیں آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے تو نہیں دے رہے. ہم بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں دے رہے. تو آپ جس کو سچ سمجھتے ہیں وہ آپ نے پیش کرنا ہے, جس کو ہم سچ سمجھتے ہیں وہ ہم نے پیش کرنا ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پیغام پہنچا سکتے ہو, کسی کو ہدایت تم نہیں دے سکتے. تو یہ نہ آپ کے ہاتھ میں, نہ میرے ہاتھ میں, نہ ہمارے ہاتھ میں. تو ہدایت تو آپ اللہ نے دے. بالکل آپ اچھے طریقے سے آپ کا جو عقیدہ وہ بیان کریں,
پوری تسلی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر بیچ میں آپ کہیں نا کہ مجھے یہ بات یاد ہے تو وہ بھی آپ بیان کرو, یا کوئی مناظرہ نہیں ہو رہا کہ نہیں جی یہ 2 منٹ ہے تو اس میں بیان کرنا ہے. آپ تسلی کے ساتھ اپنا جو بھی عقیدہ امامت ہے پھر اس پہ میں سوال کروں گا, اور یہ 12 سوال ہے. رضی صاحب دیکھ لیں کون سا سوال ہے قرآن کے مطابق, یہ 5واں سوال. یہ قرآن نہیں ہے, یہاں پہ شیعہ کے مطابق انسانوں کو ہر دم ایک ہادی کی ضرورت رہتی ہے. تو بس یہ تصحیح کرنے والی ہے اس میں, وہ اس وقت غلطی سے قرآن لکھا گیا. تو یہ 5واں سوال ہے, اس میں قرآن کی بجائے شیعہ لفظ ڈال لیں. تو خان صاحب یہ 12 سوال آپ ان کو آرام سے پڑھے, 10 دن لیں, ہفتہ لیں, جو آپ کی مرضی ہے, جب آپ کا دل کرے آپ آ کے بات کریں. بٹ صاحب جس دن ہم امامت پہ بات کریں گے اسی دن ہم خلافت پہ بھی بات کریں گے. وہ آٹومیٹک اس کا کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. اگر امامت ثابت ہو جاتی ہے نا تو پھر خلافت پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. نہیں, وہ رضی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جو حضرت ابو بکر ہیں وہ مطلب خاتم الخلفاء ہیں اور سب سے افضل ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں, اور وہ مطلب محترم وہ انشاءاللہ پھر یہ افضلیت خلافت کہہ لیں یا حق کہہ لیں, تو یہ مطلب بیسیکلی جو بات ہوگی وہ حضرت علی علیہ السلام ورسز حضرت ابو بکر, یہ بات. چلے وہ ہم رکھ لیں گے, بلکہ بے شک میری طرف سے آپ اجازت ہے تینوں خلفاء کو بھی رکھ لیں آپ, لیکن چلیں ٹھیک نہیں, ہے. وہ ایک دیکھیں نا, ایک سمجھ میں آ گیا تو 12 سمجھ میں آ جائیں گے. جب ایک ہی سمجھ میں نہ آیا تو باقی کی تو باری نہیں آئے گی نا. ہم بات ہی صرف حضرت علی اور حضرت ابو بکر پہ کریں گے, ہاں جی باقی بالکل تو ہم کسی پہ بات ہی نہیں کریں گے. صحیح ہے خان صاحب, میں نے اسی وجہ سے آپ سے کہا ہے کہ اگر امامت ثابت ہوگی تو میں خلیفہ کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ضرور, ہاں. تو اسی طرح اگر آپ کی خلافت میری سمجھ میں آ گئی تو پھر تو مطلب بات سمجھ میں آ جائے گی میری. لیکن وہ ہمیں ایک ترتیب سے چلیں گے نا, جب بنیاد کیونکہ عقیدہ امامت ہے, ہماری بنیادوں میں خلافت جو ہے وہ نہیں شامل, ٹھیک ہے. لیکن شیعہ کے جو 5 عقائد کی بنیاد ہیں ان میں جو ہے سوری معذرت, اس میں امامت شامل ہے. اس وجہ سے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم امامت پہ بات کریں. خاتم الخلفاء والی جو رضی صاحب نے پیش کی ہے میرے علم میں نہیں ہے, اگر دوبارہ وہ ادھر آ نہیں احمد سے میں کہتا کہ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر خاتم ہے, یعنی افضل ان 4 میں سے. ہاں جی, یہ ہم مانتے ہیں کہ ترتیب کے لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان میں سے افضل ہے, اس لیے کہ اس کی دیگر شواہد جو ہے وہ بھی ملتے ہیں. اس وقت ہم بحث نہیں کر رہے اس پہ, اس میں یہ بھی شواہد ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. چلیں بٹ صاحب, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو حضرت علی پہ نص دکھاؤں, تو آپ بھی کائنڈلی مجھے حضرت ابو بکر پہ نص دکھائیے. ہاں جی قرآن و بالکل, حدیث. انشاءاللہ جب بات ہوگی تو اور ہماری جو ہاں جی, ہاں, بنیاد ہے نا وہ قرآن ہے. ہاں ہمارے جی, لیے حکم قرآن جو اور ہے حدیث. قرآن اور نہیں, حدیث, قرآن, لیکن حدیث ہاں پہ جی, بھی ہاں, حکم جو ہے وہ قرآن ہے. نہیں وہ اس تو لیے ظاہری بات ہے, لیکن قرآن پورے کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, آیات یہ بھی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ متشابہہ بھی ہیں, محکم بھی ہیں. ہاں جی, تو وہ جی تو جی میرے خان صاحب ہاں جی, اللہ کی فضل سے تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہوا ہے. یہ رضی صاحب عام طور پہ تھوڑا سا بڑھا کے بتا دیتے ہیں, میں تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ پورا علم نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ نے کہاں سے بات کی. جی, جی. تو بس یہی کوشش ہوگی کہ مطلب اس طرح پیار محبت سے بات ہو جائے. جی باقی خوش رہیں جی, جیتے رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خان صاحب, انشاءاللہ آپ سے مزید پھر بات ہوگی انشاءاللہ. خدا